مذہبی اسکالر سیدہ ہاجرہ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا جو دین ہے وہ بڑی واضح بات ہے کہ دین صرف ایک دو چیزوں کا نام نہیں ہے، دین پوری نظام زندگی کا نام ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ طریقہ کہ جو انسان کی سوچ، اس کی عقل، اس کے فعل، اس کے قول، اس کے اٹھنے بیٹھنے اور اس کی زندگی کے تمام گوشوں کو حاوی ہو، دین اس کا نام ہے۔ اب اس سارے دین کے اوپر جو چلنے والا ہے وہ دیندار ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انسانوں کو، مسلمانوں کو دین پر چلنے کی ترغیب دی ہے، دین پر چلنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر الفاظ بڑے وسیع بیان ہوئے ہیں۔ جیسے مشہور سورۃ مبارکہ سورۃ العصر ہے، ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور حق بات کی، ایک دوسرے کو وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ اب اس میں ایمان بھی آ گیا، اعمال صالحہ بھی آ گئے، اور اعمال صالحہ میں سے دو اعمال جو ہیں وہ جدا بھی بیان کر دیے گئے کہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں، یعنی صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں رہتے بلکہ دوسروں کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تاکید بھی کرتے ہیں۔ تو اب صبر کی تاکید کرنا بھی اس لیے کہ زندگی میں مسائل بہت سارے لوگوں کو زندگی کے بہت سارے معاملات میں پیش آتے ہیں، تو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مقام پر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بھی قرآن پاک میں بیان ہوا، چنانچہ سورۃ المؤمنین کے اندر شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لزکوٰۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، اور اس کے بعد مزید کچھ آیات کے بعد فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ اب یہ آیات مبارکہ دیکھیں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف بیان فرمائے، اور مومنوں کے اوصاف کے اندر یعنی یہ مؤمنین کون ہیں؟ بیسیکلی یہ دیندار ہیں، یہ طالبین آخرت ہیں، یہ دین پر چلنے والے ہیں، یہ شریعت کی پابندی کرنے والے ہیں، یہ اسلامی احکام پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اب ان کے بس ایک دو وصف بیان نہیں کیے بلکہ اس کے اندر دونوں طرح کی چیزیں آ گئی، وہ چیزیں کہ جن کا تعلق بندے اور خدا کے ساتھ ہے، اور وہ چیزیں بھی اس کے اندر ہیں کہ جن کا تعلق ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلقات کے اوپر ہے۔ اب فرمایا کہ الذین هم صلواتهم خاشعون، اب یہ نمازوں کا بیان ہے، نماز کے اندر خشوع و خضوع کا بیان ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فضولیات کو چھوڑ دینا، لغو بے فائدہ بیکار کاموں کو چھوڑ دینا، بیکار باتوں کو چھوڑ دینا، یعنی فضول کام بھی چھوڑ دیا جائے، فضول گفتگو بھی چھوڑ دی جائے، فضول حرکات بھی چھوڑ دی جائیں، یہ بھی دینداری کے اندر آ گیا۔ گویا دیندار وہ ہے جو نماز بھی پڑھنے والا ہے اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچانے والا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والذین هم لزکوٰۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یا جو تزکیہ کا فعل کرنے والے ہیں۔ تزکیہ کا فعل کرنے کا مطلب ہوا کہ یعنی اپنے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، بڑے اخلاق